میری بیوی نے میری بوڑھی ماں پر چوری کا الزام لگایا کہ اس بوڑھیا نے میرے سونے کا کنگن چرایا ہے اور ماں کو دھکے دے کر کمرے سے نکال دیا۔ میں چپ رہا۔ ماں نے روتے ہوئے اپنا پرانا صندوق کھولا اور اس میں سے وہی کنگن نکال کر دیا۔ بیوی خوش ہو گئی۔ لیکن اگلے دن جب میں نے وہ کنگن سنار کو دکھایا تو سنار نے بتایا کہ صاحب یہ کنگن تو 50 سال پرانا ہے اور اس پر آپ کی میرا نام محبوب ہے، محبوب عالم، اور اس دنیا میں میرا صرف ایک ہی رشتہ رہ گیا تھا، وہ تھی میری ماں۔ لیکن کیونکہ میں اپنی ماں کی آخری اولاد تھا اسی لیے وہ کافی بوڑھی ہو چکی تھی اور بوڑھے لوگوں کی طرح اکثر اپنے دل کی بھڑاس مجھ پہ نکالتی تھی۔ صبح اٹھتے ہی وہ کسی نہ کسی بات پہ ناراض ہو جاتی تھی یا بار بار پوچھتی کہ کھانا کھایا یا نہیں، کپڑے صاف ہیں یا نہیں، برتن دھوئے یا نہیں۔ پھر وہ مجھے اپنے سوالوں اور ہدایات سے گھیر لیتی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ عمر کا اثر ہے، لیکن ساتھ ہی دل پر بوجھ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھ سے پہلے انہوں نے 2 بیٹے پیدا کیے تھے۔ وہ دونوں جلدی اپنی بیویوں کے ساتھ باہر کے ملک چلے گئے، یورپ اور دبئی۔ ایک بیٹا یورپ گیا اور وہ کبھی واپس نہیں آیا، اور دبئی جانے والے نے بھی زندگی کو دبئی میں بسایا، اور ماں کی حالت اور خبر کسی نے نہ لی۔ کبھی کبھار تھوڑے بہت پیسے بھیج دیتا، لیکن یہ پیسہ ماں کے لیے کافی نہ تھے، اور نہ ہی اس نے کبھی ماں کا خیال رکھا۔ دوائیوں کا انتظام یا کھلانا پلانا سب کچھ مجھ پر تھا، اور وقت کے ساتھ یہ ذمہ داری میرے لیے بوجھ بننے لگی تھی، کیونکہ میرے اپنے افسر کے کام بھی ہوتے تھے اور میں دن بھر دفتر میں مصروف رہتا تھا۔ گھر آتا تو دیکھتا کہ کھانا بنا ہوا ہوتا ہے، کپڑے دھلے نہیں ہوتے، برتن نہیں دھوئے جاتے، گھر میں نوکرانی رکھو تو وہ بھی صحیح کام نہیں کرتی تھی، اور مہینے کے 15-20 ہزار روپے مانگتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں خود ہی گھر کے سارے کام کرنے پر مجبور تھا۔ ایک دن کسی دوست نے مشورہ دیا کہ شادی کر لو۔ میں نے کہا کہ میری ماں تو چل کے میرا رشتہ بھی نہیں دیکھ سکتی، میں کس سے شادی کروں؟ تو وہ کہنے لگا مرد ہو کسی کو پسند کر لو۔ میں نے دفتر میں ایک لڑکی کو دیکھا جو مجھے تھوڑی بہت لفٹ دیا کرتی تھی۔ اس کا نام روبینہ تھا، اور معلوم ہوا کہ وہ بہت غریب خاندان سے ہے، ماں باپ نہیں ہے اور وہ اپنے چاچو کے گھر پر رہتی ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ صحیح رہے گا کہ اس سے شادی کر لوں، لیکن ابھی اپنے دل کی بات کرنے میں شرم محسوس کر رہا تھا۔ میں نے بس اسے دور سے دیکھنا اور دفتر میں معمولی باتیں کرنا شروع کر دی تھی۔ کبھی کبھار وہ مجھ سے ہنس کر بات کرتی، کبھی کام کے دوران چھوٹی موٹی مدد مانگتی، اور میں خاموشی سے اسے سنبھالتا رہا۔ یہ سلسلہ دن بدن بڑھتا گیا اور میرا دل روبینہ کی طرف مائل ہونے لگا، لیکن زبان پر لفظ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے دل میں اسے پسند کر لیا تھا اور ہر دن سوچتا کہ کب موقع آئے کہ اسے یہ بات بتا دوں، اور کب یہ فیصلہ میری زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ میں نے روبینہ سے پوچھا کہ تمہارا کہیں رشتہ طے ہوا ہے کیا؟ وہ فوراً بولی کہ کون میرے لیے رشتہ تلاش کرے گا؟ کسی اور کی بیٹی کو اپنے گھر میں پال پوس کر پڑھا کر دے یہی کافی ہے۔ اب رشتہ تلاش کر رہی ہوں گے تو پیسے بھی تو نہیں بھریں گے نا؟ وہ جو میں کماتی ہوں وہ بھی گھر میں دیتی ہوں، لیکن پھر بھی میری عزت مجھے نہیں ملتی۔ مجھے بڑا برا لگا اس کے انداز فکر اور بات کرنے کے طریقے نے۔ میرے دل میں ایک عجیب سا اثر چھوڑ دیا۔ میں نے کہا اگر کوئی تم سے شادی کرنا چاہے تو کیا کرے؟ اس نے بڑے صراحت سے کہا کہ وہ بات کرے گا بھی تو گھر والے اسی کو کہیں گے کہ تم ہی خرچہ کرو۔ میں تھوڑا گھبرا گیا، کیونکہ حقیقت میں وہ سب کچھ سننا میرے لیے نیا اور سنبھالنے والا تھا۔ میں نے کہا اچھا۔ وہ بولی کہ آپ یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے دل کی بات کہی کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے اور میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر روبینہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک گئے۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے بھی آپ بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن میں نے کبھی اس طرح سے بات نہیں کی کہ پتہ نہیں آپ کا جواب کیا ہوگا۔ اس لمحے میرا دل خوشی سے بھر گیا، کیونکہ چلو اب کم از کم یہ یقین ہو گیا تھا کہ اس کی طرف سے بھی ہاں ہے۔ لیکن وہ شرمیلی سی تھی اور بولی کہ نکاح سادگی سے ہونا چاہیے اور آپ کو کوئی بڑا خرچہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے دل میں سوچا کہ سادگی سے نکاح تو آسانی سے ہو جائے گا، لیکن دل کی دھڑکن بڑھ رہی تھی کہ سب کچھ کس طرح ہوگا۔ میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ ایک لڑکی پسند ہے۔ ماں نے کچھ دیر سوچا اور کہا کہ اگر تیری خوشی ہے تو کر لے اس سے شادی، میں نے تیرے ساتھ ہوں۔ ماں کی یہ بات سن کر دل میں سکون آیا کہ کم از کم وہ ساتھ ہے۔ ادھر میں نے روبینہ کے گھر والوں سے بھی ملاقات کی۔
وہ بھی بڑے سادہ اور عاجز لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ بس ہم کچھ نہیں دے سکتے، نہ ہم نے کچھ دینا ہے، بس 4 گواہ اور ایک مولوی صاحب لے جا کر نکاح کر لو، ہمیں کسی قسم کی تشریفات کی ضرورت نہیں، کھانے کا انتظام بھی خود دیکھ لینا۔ یہ سن کر میں نے سوچا کہ واقعی یہ سب کچھ سادگی سے ہونا ہے، کوئی دکھاوا یا بوجھ نہیں ہے۔ ماں بھی کچھ زیادہ دلچسپی نہیں دکھا رہی تھی، شاید اس لیے کہ اس کے پہلے 2 بیٹے اپنی پسند کی شادی کے بعد چلے گئے اور بہویں گھر سے دور ہو گئی۔ ماں کو خوف تھا کہ اب پھر کچھ ایسا نہ ہو جائے۔ میں نے ربینہ سے بات کی اور کہا کہ ہم نکاح کب کریں؟ وہ خوش ہو کر کہنے لگی کہ جیسے آپ چاہیں۔ میں نے کہا کہ آج ہی کر لیتے ہیں، تو ہم نے 4 گواہ اور مولوی ساتھ لیا اور حق مہر مناسب سا لکھوا لیا۔ ربینہ کو پہلے ہی دن 1000 روپے دے دیے تاکہ وہ اپنی تیاری کر سکے۔ وہ خود ہی اپنے لیے جوڑا، جوتے اور میک اپ خرید چکی تھی، دلہن کی طرح تیار ہو گئی تھی۔ نکاح کے دن ربینہ کے گھر کا ماحول سکون بھرا تھا، لیکن دل کی دھڑکن تیز تھی۔ میں نے اس کے سر پر چادر رکھی اور گھر والوں سے اجازت لے کر نکاح کی رسم مکمل کی۔ یہ لمحہ میرے لیے نیا اور یادگار تھا۔ ربینہ بھی خوش تھی اور اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔ نکاح کے بعد میں نے راستے میں ہوٹل سے کھانا خریدا تاکہ ربینہ کو سفر میں کچھ کھانے کو ملے۔ ہم دونوں نے خوشی خوشی کھانا کھایا اور اسے اپنے گھر لے آئے۔ گھر پہنچ کر ماں ربینہ کو دیکھ کر خوش ہوئی۔ پہلے تو ماں کا رویہ ہلکا سا تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ بہو اب ہماری زندگی کا حصہ بن گئی ہے تو ان کی خوشی چھلکنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ کھانا تو میں نے بھی بنایا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، کل کھا لیں گے۔ اس لمحے میں نے محسوس کیا کہ ماں بھی دل سے خوش ہے اور یہ سکون میرے دل کو مل گیا۔ ربینہ نے پہلے دن ہی مجھ سے محبت کا اظہار کیا اور کہا کہ صرف بیوی نہ سمجھیے، مجھے عشق ہے، مجھے آپ سے عشق ہے۔ میں بھی اس کی بات سن کر خوش ہو گیا اور دل میں محسوس کیا کہ یہ رشتہ صرف شادی کا نہیں بلکہ دلوں کا ہے۔ وہ ہر وقت میرا خیال رکھتی ہے اور میں بھی اس کا خیال رکھتا ہوں۔ پہلے دن سے ہی ربینہ گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں میری مدد کرنے لگی، لیکن وہ صرف کام کے لیے نہیں بلکہ دل سے محبت اور خیال رکھنے کے لیے کرتی تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا۔ میں گھر کے کام کا بوجھ کم محسوس کرنے لگا کیونکہ ربینہ نے چھوٹے چھوٹے طریقوں سے میرا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ ہم دونوں کے درمیان محبت، تعلق اور اعتماد سے بڑھ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ شادی صرف رسم نہیں بلکہ زندگی کا حصہ بننے کا نام ہے۔ ربینہ نے ہر لمحہ مجھے خوش رکھنے کی کوشش کی اور میں بھی اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی عادتوں، پسند ناپسند، خوشی اور غم کو سمجھنا شروع کیا۔ ربینہ کی موجودگی سے گھر میں سکون آ گیا اور ماں بھی ربینہ کی محبت اور نرمی سے خوش نظر آنے لگی۔ ربینہ کی یہ بات کہ وہ عشق کرتی ہے اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے میرے دل کو مکمل سکون دیتی ہے۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی زندگی سادگی اور محبت سے گزاریں گے، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی فضول خرچی نہیں، بس ایک دوسرے کی محبت اور خلوص کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اب ربینہ میری زندگی کا حصہ بن گئی ہے اور ہر دن اس کے ساتھ نئے تجربے اور یادیں لے کر آتا ہے۔ ہم نے شادی کے بعد چھوٹے چھوٹے معاملات کو مل کر سنبھالنا شروع کیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے لیے قربانی، محبت اور خیال رکھنا سیکھا اور یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا گیا۔ میں نے دیکھا کہ ربینہ کی محبت اور سمجھ بوجھ نے میرے دل کو سکون، خوشی دیا اور میں بھی ہر دن اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں۔ ہم دونوں کی زندگی اب ایک دوسرے کی محبت اور احترام سے بھری ہوئی ہے اور میں محسوس کرتا ہوں کہ واقعی یہ رشتہ میری زندگی کا سب سے قیمتی اور خوشیوں بھرا لمحہ ہے۔ ربینہ کی نرمی، سادگی، محبت اور سمجھ بوجھ نے نہ صرف میرے دل کو سکون دیا بلکہ ماں کے دل کو بھی خوش کر دیا۔ ماں اب بھی خوش ہے کہ اس کے بیٹے کی زندگی میں سکون اور خوشی ہے اور ربینہ کی محبت نے اسے مطمئن کر دیا ہے۔ یہ سب کچھ ایک سادہ سا نکاح، 2 دل اور ایک دوسرے کے لیے قربانی اور محبت کے جذبے سے ممکن ہوا۔ لیکن میں یہ بھول گیا تھا کہ شادی کے شروع کے دنوں میں چاہے وہ دولہا ہو چاہے دلہن ہو، چاہے دولہے کے گھر والے ہوں چاہے دلہن کے گھر والے ہوں، سب کو یہی لگتا ہے کہ سب کچھ بہت اچھا، پرفیکٹ اور ٹھیک ہے اور اس سے زیادہ اچھا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ دولہا بھی سمجھتا ہے کہ کیا بیوی ملی ہے اور دلہن بھی سمجھتی ہے کہ کیا شور ملا ہے۔ گھر والے بھی خوش ہوتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ رنگ بدلنے لگتے ہیں۔ میری ماں کے بارے میں جیسے میں نے بتایا تھا
کہ وہ میرے معاملے میں ہی کافی چڑچڑی ہو جایا کرتی تھی، تو پھر میری بیوی کو کس طرح سے برداشت کرتی۔ انہوں نے 2-4 باتوں پہ ٹوکنا شروع کیا کہ دیر سے اٹھتی ہے اور ہاتھ میں بالکل ذائقہ نہیں۔ بات تو امی کی کسی حد تک ٹھیک تھی، کھانا تو ربینہ بہت برا بناتی تھی، لیکن میں نے امی کو کہا کہ اس کی ماں دنیا میں نہیں ہے، اس کو کس نے سکھانا تھا؟ بغیر ماں باپ کے پلی بڑی ہے، پرایوں کی طرح ایک گھر میں رہی ہے، اب آپ اتنا تو سوچیں نا اس کے بارے میں۔ ماں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو میں دوبارہ اس حوالے سے کوئی بات نہیں کروں گی، میں سمجھ سکتی ہوں اس چیز کو۔ میں بھی مطمئن ہو گیا کہ چلو امی نے کچھ تو سمجھا، اور مجھے امید تھی کہ دوبارہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کریں گی۔ بیوی کھانا اچھا نہیں بناتی تھی، یہ بات مجھے بھی پتہ تھی اور میری ماں کو بھی یہ حقیقت معلوم تھی۔ شروع میں نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ ہر کام وقت کے ساتھ سیکھا جا سکتا ہے، لیکن ماں کی عادت تھی کہ وہ بار بار یہی بات دہرا دیتی تھی۔ میں نے ایک دن صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ دوبارہ اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ بات بڑھتی ہے اور دلوں میں کڑواہٹ پیدا کرتی ہے۔ ماں نے اس وقت خاموشی اختیار کر لی، لیکن میں جانتا تھا کہ خاموشی ان کی عادت کا حصہ نہیں بلکہ وقتی تھی۔ ایک دن میں دفتر سے تھکا ہارا گھر آیا تو دیکھا ربینہ کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کی آنکھ سوجی ہوئی تھی اور چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہو گیا تو وہ روتے ہوئے بولی کہ آج تمہاری امی نے مجھے پھر وہی باتیں سنائی ہیں کہ تم کھانا اچھا نہیں بناتی۔ میں نے دل میں ایک ٹھنڈی سانس لی، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ یہ بات ایک دن پھر سامنے آئے گی۔ میں نے ربینہ سے کہا کہ میں نے تو امی کو سمجھا دیا تھا کہ اس بات پر تم سے بات نہ کریں، اور میں نے تمہیں بھی سمجھایا تھا کہ آج کل ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، تم فون سے چھوٹی چھوٹی آسان ترکیبیں سیکھ سکتی ہو۔ ہمارے گھر میں کوئی مشکل کھانا نہیں بنتا، سادہ سا دال چاول سبزی روٹی یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ تھوڑا تھوڑا کھانا بنایا کرو تاکہ اگر خراب بھی ہو جائے تو زیادہ ضائع نہ ہو۔ میں نے اسے یہ بھی یاد دلایا کہ تم نے بھی پوری کوشش نہیں کی اور امی نے بھی اپنی زبان کھول لی، تو پھر تم دونوں عورتیں آپس میں الجھو گی ہی نا، اور اس کا نقصان مجھے ہی ہوگا، میرا خون جلے گا اور میری قسمت پھوٹے گی۔ یہ سن کر وہ چونک گئی اور فوراً بولی کہ تم مجھے کیوں ڈانٹ رہی ہو، یہ سب کچھ تو تمہاری ماں نے کیا ہے۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی اور اسے نرمی سے کہا کہ امی کی یہ عادت ہے، اور ویسے بھی بوڑھے لوگوں کو ایک بات سمجھاؤ تو وہ کچھ دیر بعد بھول جاتے ہیں۔ میں نے ربینہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم بھی کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو، کھانا پکانے کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے، زیادہ تر سالن اور سبزیاں ایک ہی طریقے سے بنتی ہیں، اگر تم ایک دفعہ وہ طریقہ سیکھ لو گی تو سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ میں نے اسے بتایا کہ مسالے کا توازن کیسے رکھا جاتا ہے، نمک مرچ کا اندازہ کیسے لگایا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا کہ آج کل تو معمولی باتوں پر شوہر بیویوں پر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اور میں تم سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے بھی بنے تجربہ کرو، سیکھو، لیکن میری بات کو سنجیدگی سے لو۔ وہ خاموش ہو گئی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے سمجھا شاید میری بات اس کے دل تک پہنچ گئی ہے اور وہ اب کوشش کرے گی، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ان عورتوں میں سے ہے جو اس وقت خاموش ہوتے ہیں جب وہ دل ہی دل میں کچھ اور سوچ رہی ہوتی ہیں، اور خاموشی کے پیچھے ایک الگ ہی ارادہ چھپا ہوتا ہے۔ اگلے دن اس نے وہ کیا جو میرے وہم و گمان سے بھی باہر تھا۔ میں دفتر سے آیا تو گھر میں عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ کچن میں داخل ہوا، دیکھا تو چولہا گندا پڑا تھا، برتن بکھرے ہوئے تھے اور ایک دیچکی میں گوشت پڑا تھا جس کی حالت دیکھ کر دل بیٹھ سا گیا۔ اس نے 2 کلو گوشت منگوایا تھا اور اسے پکانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ وہ گوشت نہ کھانے کے قابل رہا تھا نہ کسی کو دینے کے لائق، یہاں تک کہ اگر کتوں کے آگے بھی ڈال دیا جائے تو شاید وہ بھی منہ نہ لگاتے۔ گوشت جل چکا تھا، مسالے کڑوے ہو گئے تھے، تیل الگ تھا، پانی الگ تھا، ایک عجیب سی بدبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیا کیا تو اس نے لاپرواہی سے کہا کہ میں نے کوشش کی تھی لیکن بن نہیں سکا۔ اس کے لہجے میں نہ شرمندگی تھی نہ افسوس۔ اس وقت مجھے یہ سب کچھ ایک حادثہ نہیں بلکہ جان بوجھ کر کیا گیا لگ رہا تھا، کیونکہ میں نے اسے ایک دن پہلے ہی کہا تھا کہ تھوڑا تھوڑا بنا کر سیکھو، اور اس نے جان بوجھ کر اتنا زیادہ گوشت منگوایا اور سارا سامان برباد کر دیا۔
2 کلو گوشت اور مسالے اور تیل سب ملا کر تقریباً میرا 5,000 کا نقصان ہو گیا تھا۔ میری ماں نے بھی یہ منظر دیکھا اور وہ خاموش رہی، لیکن ان کی آنکھوں میں حیرت اور افسوس نظر آ رہا تھا۔ مجھے اس لمحے یہ احساس ہوا کہ مسئلہ صرف کھانا نہیں تھا، بلکہ ضد اور انا کا تھا۔ مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ ربینہ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ مجھے دکھایا جا سکے وہ میری بات ماننے والی نہیں ہے، اور اگر اس نے کچھ کہا گیا تو وہ اس کا بدلہ کسی اور طریقے سے لے گی۔ میں اس وقت کچھ نہیں بولا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں بول پڑا تو بات بہت آگے بڑھ جائے گی۔ میں نے خاموشی سے وہ برتن اٹھائے اور کچن صاف کیا۔ دل کے اندر ایک عجیب سا کھنچو پیدا ہو چکا تھا۔ مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ شاید میں نے ربینہ کو سمجھنے میں جلدی کر دی تھی، اور اس کی خاموشی کو میں نے غلط معنی دے دیے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ میری بات کو سمجھے گی، لیکن اس نے اس خاموشی کو ایک ہتھیار بنا لیا تھا۔ اس دن کے بعد میرے دل میں ایک سوال بار بار اٹھنے لگا کہ کیا وہ صرف نہ سمجھی ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور سوچ کام کر رہی ہے؟ کیونکہ غلطی انسان سے ایک بار ہوتی ہے، لیکن جان بوجھ کر نقصان کرنا ایک الگ بات ہوتی ہے، اور مجھے یہ ماننے میں مشکل ہو رہی تھی کہ یہ سب کچھ محض اتفاق تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سب اس نے جان بوجھ کر کیا ہے تاکہ مجھے دکھایا جا سکے کہ وہ کسی دباؤ میں نہیں آئے گی، اور یہی خیال میرے دل کو اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ لیکن پھر مجھے سوچنے کے لیے ایک اور موقع ملا، جب ایک دن میں نے ربینہ سے کہا کہ میرا سوٹ استری کر دو، مجھے کہیں جانا ہے اور وہ کام ضروری ہے۔ میں پہلے ہی لیٹ ہو رہا تھا۔ اس نے سوٹ استری کر دیا۔ میں نے سوٹ اٹھا کر دیکھا تو میرا دل بیٹھ سا گیا۔ ایک بازو پوری طرح شکنوں سے بھرا ہوا تھا اور دوسرا بازو ٹھیک تھا، کیونکہ وہ کاٹن کا سوٹ تھا، اسی لیے وہ ایک بازو اتنا ابھرا ہوا لگ رہا تھا کہ دیکھنے والا فوراً پہچان لیتا۔ میں نے بے اختیار کہا کہ ایسے کون کرتا ہے، کپڑے استری کر رہی ہو اور ایک بازو کو استری کرنا ہی بھول جائے۔ وہ فوراً بولی لائیے میں کر دیتی ہوں۔ میں نے اس وقت غصے اور جلدی میں کہا کہ اب چھوڑو، مجھے کچھ اور پہن لیتا ہوں۔ اس دن مجھے بہت غصہ آیا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے کوئی گالی نہیں دی، کوئی بدتمیزی نہیں کی، کوئی سخت الفاظ استعمال نہیں کیا۔ میں نے صرف اتنا ہی کہا کہ ایسا کون کرتا ہے۔ اس کے بعد میں خاموشی سے دوسرا سوٹ پہن کر گھر سے نکل گیا، لیکن دل کے اندر ایک چبھن سی رہ گئی تھی۔ کچھ دن بعد ایک دوست کی شادی تھی۔ میں نے اسی سوٹ کے بارے میں اسے دوبارہ کہا کہ یہ والا سوٹ استری کر دو، پچھلی دفعہ میں پہن نہیں پایا تھا، آج پہن لوں گا۔ میں نے ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ یہ عام کاٹن نہیں ہے، یہ برانڈڈ کاٹن ہے اور اس کی قیمت 7-8 ہزار روپے ہے۔ اس نے بڑے اطمینان سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اچھے سے استری کر دوں گی۔ اس وقت مجھے یہ بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ جب میں تیار ہونے لگا اور اس نے سوٹ لا کر دیا تو جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی، میرا سر گھوم گیا۔ اس سوٹ پر ایک واضح سا جلنے کا نشان تھا، اور اسی جگہ سے تھا کہ وہ نہ چھپایا جا سکتا ہے اور نہ اس کی مرمت ممکن تھی۔ وہ سوٹ مکمل طور پر خراب ہو چکا تھا۔ میرا پسندیدہ سوٹ جسے میں بڑی احتیاط سے رکھتا تھا، وہ ایک لمحے میں ضائع ہو گیا تھا۔ 7-8 ہزار روپے کا نقصان ہو چکا تھا۔ میں نے ضبط کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے فوراً ہاتھ جوڑ لیے اور کہا، سوری، مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس نے نہ صرف انگلش میں بلکہ اردو میں بھی بار بار کہا کہ مجھے معاف کر دیجیے، میں واقعی شرمندہ ہوں۔ اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کی عاجزی تھی اور آنکھوں میں نمی بھی تھی۔ اس لمحے میں کیا کہتا؟ اگر میں کہتا کہ سزا دوں گا یا چیخوں گا تو بات بہت بڑھ جاتی۔ میں خاموش ہو گیا، کیونکہ معافی مانگنے کے بعد انسان کے پاس بولنے کو کچھ نہیں رہتا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ نقصان تو ہو چکا تھا، میرا سوٹ ضائع ہو چکا تھا۔ میں نے اس واقعے کے بعد بہت کچھ سوچا۔ دل میں سوال اٹھنے لگا کہ کیا یہ سب لاپرواہی تھی یا اس کے پیچھے بھی وہی ضد اور رد عمل تھا جو میں پہلے محسوس کر چکا تھا، کیونکہ یہ دوسرا موقع تھا جب ایک قیمتی چیز ضائع ہو گئی تھی، پہلے گوشت اور اب سوٹ۔ میں نے اسے کبھی یہ احساس نہیں دلایا تھا کہ وہ مجھ سے کم ہے یا اس پر کوئی حکم چلا رہا ہوں، پھر بھی اس کے کاموں سے نقصان مجھے ہی ہو رہا تھا۔ دوسری طرف صورتحال یہ بھی تھی کہ ربینہ کے آنے کے باوجود
ماں کے سارے کام مجھے ہی کرنے پڑتے تھے۔ ماں کو دوائیاں دینا، ان کے کپڑے سنبھالنا، ان کا خیال رکھنا، سب کچھ بدستور میری ذمہ داری تھی۔ گھر کے کاموں میں بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ میں صبح دفتر جاتا، شام کو آتا، اور پھر وہی چکر، برتن بھی میں دھوتا، کبھی کبھی کھانا بھی میں ہی بناتا، ماں کی باتیں بھی میں ہی سنتا، اور بیچ میں روبینہ کی ناراضگیاں بھی برداشت کرتا۔ رفتہ رفتہ روبینہ نے یہ کہنا بھی شروع کر دیا کہ اگر میرے کام پسند نہیں ہے تو نوکرانی رکھ لو۔ یہ بات سن کر میرے دل میں ایک عجیب سا سوال اٹھا، اگر نوکرانی رکھنی ہی تھی تو میں نے شادی کیوں کی؟ میں نے تو شادی کے لیے اس لیے کی تھی کہ گھر سنبھل جائے گا، ماں کو سہارا ملے گا اور مجھے بھی سکون ملے۔ لیکن یہاں تو الٹا معاملات اور الجھتے جا رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ گھر میں موجودگی کے باوجود میں اکیلا ہوتا ہوں۔ ماں بھی اپنی جگہ خاموش تھی اور روبینہ اپنی جگہ حساس اور ضدی بنتی جا رہی تھی۔ میں ہر واقعے کے بعد یہی سوچتا کہ شاید یہ آخری دفعہ ہے، شاید اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن یہ نیا دن ایک نئی الجھن لے کر آتا تھا۔ سوٹ جلنے کے بعد میں نے روبینہ سے کوئی بحث نہیں کی۔ میں نے معافی قبول کر لی، لیکن دل کے اندر ایک دراڑ سی پڑ گئی تھی۔ میں اس دراڑ کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر وہ بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ناسمجھی ہے یا جان بوجھ کر کیا گیا رد عمل، کیونکہ ہر دفعہ نقصان میرا ہی ہو رہا تھا۔ میں نے خود سے سوال کیا کہ کیا واقعی میں غلط ہوں یا میں نے توقعات زیادہ باندھ لی تھی؟ میں نے شادی کو سہارا سمجھا تھا، لیکن وہ ایک امتحان بنتی جا رہی تھی، اور میں اس امتحان میں روز کچھ نہ کچھ ہارتا جا رہا تھا، پیسے بھی، سکون بھی، اور دل کا اطمینان بھی۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو روبینہ کی زندگی تو بہت سیدھی تھی۔ وہ کوئی غلطی کرتی تو سوری بول دیتی تھی۔ اسے خود بھی اپنے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں تھا، اسی لیے وہ اکثر مجھے باہر سے کھانا لانے کو بول دیتی تھی۔ کبھی کہہ دیتی کہ گیس نہیں تھی، کبھی کہتی کوئی چیز نہیں پڑی تھی۔ ایک دن تو میں یہ سوچ کے حیران ہوا کہ میں 5 کلو چاول لے کر آیا تھا، اور 2 دن بعد اس نے مجھے کہا کہ چاول ختم۔ میں نے کہا کہ تم دیکھو کچن میں چاول پڑے ہوں گے، امی سے پوچھو۔ اس نے کہا کہ نہیں، چاول ختم ہے، اسی لیے آپ باہر سے ہی کھانا لے کر آئیں۔ کھانا تو میں لے آیا، لیکن آدھی رات کو میرا دل بے چین ہونے لگا کہ یار 5 کلو چاول تھے، کہاں چلے گئے؟ تو میں کچن میں جا کر خود دیکھنے لگا کہ کہیں تو پڑے ہوں گے، لیکن مجھے واقعی چاول نہیں ملے۔ اس کا یہی مطلب ہو سکتا تھا کہ میری بیوی نے وہ چاول اٹھا کے یا تو کوڑے میں پھینک دیے تھے اور یا پھر ان کو کھڑکی سے باہر اڑا دیا تھا، صرف اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے۔ یہ عورت تو میرے گھر کا نقصان کر رہی تھی، میرے راشن کا نقصان کر رہی تھی۔ عورتیں تو مردوں کا گھر، پیسہ، مال دولت سنبھال کے رکھنے والی ہوتی ہیں۔ بیوی کا اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ شوہر کے جانے کے بعد گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن میری بیوی اس طرح کی حرکتیں کر رہی تھی۔ میری ماں کی رائے بھی میری بیوی کے بارے میں ایسی ہی تھی، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے جانے کے بعد ہی آپس میں جھگڑا کریں۔ اسی لیے جب میری ماں میری بیوی کی برائی کرنے لگتی تو میں ان سے کہہ دیتا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ نہیں کیا کریں، اور جب روبینہ ماں کے خلاف کچھ بولنے لگتی تو میں اس کو بھی فوراً ٹوک دیتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ عورتوں کے پاس اور کوئی کام نہیں ہوتا، وہ دونوں کے دماغ بالکل خالی تھے، مطلب کہ ان کے پاس اور کرنے کو کچھ نہیں تھا، اسی لیے ایک دوسرے سے جھگڑ کر شاید یہ ٹائم پاس کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میری زندگی کو ہی خراب کرے۔ ایک دن میری بیوی روبینہ نے بڑی سنجیدگی سے مجھ سے کہا کہ میرے پاس ایک سونے کا بڑا اور خوبصورت مشینی کنگن تھا جو تمہاری ماں نے چوری کر لیا ہے۔ میں سن کر حیران رہ گیا۔ میں نے پوچھا کیا مطلب؟ وہ بولی کہ ہاں، یہ کنگن میرا تھا، 5 تولے سونے کا، اور تمہاری ماں نے چوری کر لیا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا کہ تمہیں یہ کہاں سے ملا تھا؟ تو اس نے کہا کہ یہ میری ماں کا تھا، میں نے اپنی چاچی سے چھپا کر رکھا ہوا تھا، اور یہ میری زندگی کی ایک قیمتی چیز تھی۔ اس لمحے میں بھی حیران رہ گیا، کیونکہ آج کل کے زمانے میں 5-6 تولے کا سونا تقریباً 25-30 لاکھ کا بنتا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ معاملہ سنجیدہ ہے،
مجھے ماں سے بات کرنی ہوگی۔ میں نے روبینہ سے کہا کہ ماں سے بات کرتا ہوں۔ جیسے ہی میں نے کہا کہ روبینہ کہہ رہی ہے کہ تم نے اس کا سونے کا کنگن چوری کر لیا، ماں حیران رہ گئی۔ ماں نے کہا یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا ماں واپس کر دو نا، کنگن اس کا ہے۔ اس کے کا امی آپ کیا کرو گی؟ اس کو دے دو۔ ماں حیران رہ گئی اور بولی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں نے کہا پھر کہاں چلا گیا؟ یہ بار بار مانگ رہی ہے۔ اب آپ کچھ تو کرو، واپس کر دو۔ آپ نے اٹھایا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کو پسند آیا ہو۔ میں نہیں کہہ رہا تھا کہ آپ نے چوری کی، بس آپ واپس کر دو، باقی سب میں سمجھوں گا۔ یہ سن کر میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے ماں سے کہا کہ جلدی کرے نا، دیکھیں یہ 20-25 لاکھ کی چیز ہے، اور پھر آپ یہ ہر وقت اس کے تانے دے رہی ہیں کہ جہیز میں کچھ نہیں لے کر آئی۔ ربینہ نے یہ بات بڑے دکھ کے ساتھ کہی کہ اس نے محنت سے اپنی چیزیں جمع کی ہیں اور یہ سب کچھ اس کے لیے بہت اہم ہے۔ اب یہ بھی چلی گئی۔ ماں نے خاموشی اختیار کی اور چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اس لمحے کا انتظار کرنے لگا کہ شاید وہ کمرے سے وہ کنگن لے کر باہر آئی۔ میں دل ہی دل میں سوچا کہ یہ معاملہ سنجیدہ ہے اور کنگن کی واپسی کے بغیر کوئی سکون نہیں ملے گا۔ میں نے کمرے کے دروازے پہ نظریں جمائے رکھی کہ کب اماں باہر آئیں گی اور کب یہ مسئلہ حل ہوگا۔ وقت گزرتا رہا، میں صبر سے انتظار کرتا رہا۔ ماں کی خاموشی اور سوچ میں ڈوبی رہنا مجھے اور بھی فکر مند کر رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا یہ 20-25 لاکھ کی چیز صرف رقم نہیں بلکہ روبینہ کے اعتماد اور سکون کی علامت ہے۔ اگر یہ واپس نہیں آیا تو معاملات اور الجھ جائیں گے، لیکن میں نے صبر سے انتظار جاری رکھا کیونکہ اب صورتحال کو دبانا یا جھگڑا کرنا کسی کے حق میں نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ ماں شاید دل ہی دل میں سوچ رہی ہے اور کنگن کا فیصلہ کر رہی ہے۔ روبینہ کا آنسو اور اس کی سنجیدگی میرے دل پر اثر ڈال رہی تھی۔ میں ہر چند لمحے کمرے کی طرف دیکھتا رہا کہ کب ماں باہر آئے اور کنگن واپس کر دے۔ یہ وقت لمحہ بلمحہ طویل ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے دل کو سنبھالا اور روبینہ کی ناراضگی اور آنسو دونوں کو دھیان میں رکھا۔ کچھ دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ ماں کمرے کے دروازے کے قریب آ رہی ہیں اور شاید وہ کنگن کے بارے میں کوئی فیصلہ لے رہی ہیں۔ میں نے سانس اندر رکھی اور دیکھا کہ وہ خاموشی کے ساتھ باہر آئی اور شاید روبینہ کو واپس دے دیں گی۔ میں نے دل میں سوچا کہ اب سب کچھ حل ہونا چاہیے تاکہ گھر میں سکون اور اعتماد بحال ہو۔ اس لمحے میں نے روبینہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں امید تھی اور اس کا چہرہ پریشانی کے باوجود تھوڑا سا سکون محسوس کر رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ جلد ہی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور گھر کے ماحول میں ایک بار پھر سکون آ جائے گا۔ میں خاموشی کے ساتھ انتظار کرتا رہا کہ ماں کب کمرے سے باہر آئیں گی اور روبینہ کو کنگن واپس کریں گی تاکہ سب کچھ درست ہو اور دل کے بوجھ میں کمی آئے۔ ماں باہر آئیں اور خاموشی کے ساتھ وہ کنگن میرے حوالے کر دیا۔ میں نے اسے لے کر کہا کہ بس ٹھیک ہے، ہم اس بات کو یہاں ہی ختم کرتے ہیں۔ کسی کی چیز نہیں لینی چاہیے، یہ سب کچھ ختم ہو جانا چاہیے۔ ماں نے سر ہلایا اور خاموشی سے واپس کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد روبینہ کے کمرے سے رونے کی آوازیں آنے لگیں، لیکن اب مجھے پرواہ نہیں تھی کیونکہ اصل مسئلہ تو ماں کی چوری کا تھا۔ میں نے روبینہ کی طرف کنگن بڑھایا تو اس کے چہرے پر خوشی اور حیرت کا ملا جلا اظہار تھا۔ آنکھیں نم تھی اور ہونٹ ہل رہے تھے۔ وہ فوراً کنگن کو گلے سے لگاتے ہوئے بولی، پتہ ہے یہ کتنے سال پرانا ہے؟ یہ کنگن میری امی کا تھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب قسم کی سنجیدگی اور نرمی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ اچھا لے لو اپنا کنگن واپس، لیکن اس نے ہلکی سی شرم اور مسکراہٹ کے ساتھ کہا نہیں، یہ کام کرتے ہیں میں اس کو بیچ دوں گی۔ میں نے چونک کر پوچھا، ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ یہ میری ماں کا کنگن ہے اور ان کی نشانی ہے، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ بیچ دوں گی؟ تو اس نے بڑی صراحت سے کہا کہ اس کو بیچ کے میں اپنے لیے کوئی چیز خرید لوں گی، پھر وہ چیز میری ماں کی نشانی بن جائے گی۔ اس نے کنگن کو اپنے ہاتھ میں اور قریب سے تھام رکھا تھا اور پھر کہا کہ ویسے بھی جب میں اسے ہاتھ میں پہنوں گی تو اچھا نہیں لگے گا، خراب ہو چکا ہے، پرانا ہو چکا ہے، اور اب اسے بیچ دینا بہتر ہے۔ یہ پرانے زمانے کا سونا ہے، آج کل جو سونا چل رہا ہے اس سے کئی گنا بہتر ہے۔
اس کی بات سن کر میرے دل میں بھی ایک لالچ سا پیدا ہوا کہ جب روبینہ خود ہی بیچنے کا کہہ رہی ہے تو میں کیوں سوچ رہا ہوں۔ میں نے کہا چل ٹھیک ہے، پھر دونوں چلتے ہیں۔ ہم دونوں سنار کی دکان کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ہم لوگ گاڑی میں یہی باتیں کر رہے تھے کہ ماں نے کیسے تمہارا کنگن چوری کر لیا۔ وہ کہنے لگی کہ وہ بوڑھی ہو گئی ہیں، بڑھاپے میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے برا نہیں منایا، لیکن میں کنگن ان کے پاس رہنے نہیں دے سکتی تھی کیونکہ میری ماں کی نشانی ہے نا۔ تو میں نے کہا کہ ہاں صحیح کہہ رہی ہو۔ تم بار بار وہ کہہ رہی تھی میری ماں کی نشانی ہے، اور پھر کہہ رہی تھی کہ جلدی کرو بیچ دیتے ہیں، سنار کی دکان کہیں بند نہ ہو جائے۔ جب میں نے سنار کو وہ کنگن دکھایا تو اس نے اسے ہاتھ میں لیا، غور سے دیکھا، الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر میری طرف دیکھ کر بولا کہ واقعی یہ تو بڑا پشتینی کنگن ہے، کم سے کم 70 سال پرانا ہوگا۔ میں نے فوراً کہا کہ نہیں، 70 سال نہیں، 25 سال پرانا ہے، میری بیوی یہی کہہ رہی ہے۔ سنار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور کہا صاحب 25 سال پہلے ایسا ڈیزائن بنتا ہی نہیں تھا، یہ پرانے زمانے کا ملنے والا کنگن ہے۔ یہ جو آپ اس پر لال اور سبز رنگ دیکھ رہے ہیں اسی کو مینا کہتے ہیں، آج کل ایسے کنگن نہیں بنتے۔ میں حیران رہ گیا، دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا، لیکن ربینہ برابر میں کھڑی کہہ رہی تھی کہ بیچ دو نا بھائی، جلدی بیچ دو۔ میں نے سنار سے کہا کہ پھر قیمت کیا ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک اچھا مشورہ دیتا ہوں، آج میرا اس دکان پہ آخری دن ہے، میں ویسے ہی جا رہا ہوں، آپ اس کنگن کو کسی اٹنی کی دکان پر لے جائیں، وہاں اس کی قیمت زیادہ لگے گی۔ میں نے ربینہ کی طرف دیکھا اور کہا ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ نہیں بس بیچ دو، بس بیچ دو۔ میں نے سختی سے کہا کہ جب زیادہ پیسے مل سکتے ہیں تو کم میں کیوں بیچیں، ویسے بھی پیسوں کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر میں نے کنگن جیب میں رکھ لیا۔ اس کا چہرہ اتر گیا اور وہ راستے بھر مجھ سے جھگڑتی رہی کہ وہی بیچ دینا تھا۔ میں خاموش رہا، آخر میں وہ بھی خاموش ہو گئی۔ جب میں گھر پہنچا تو عجیب سا سکوت تھا۔ میں سیدھا ماں کے کمرے کی طرف گیا، لیکن جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ ماں بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور اپنے سینے سے ایک پرانی تصویر لگائے ہوئی تھی۔ اس تصویر میں ماں دلہن بنی ہوئی تھی اور ان کی گلائی میں وہی کنگن تھا جو ابھی میری جیب میں موجود تھا۔ ان کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، لیکن جسم بے حرکت پڑا تھا۔ ان کے پاس ایک خط رکھا ہوا تھا۔ میں کانپتے ہاتھوں سے وہ خط اٹھایا۔ خط میں لکھا تھا کہ میرے بیٹے نے مجھے چور نہیں کہا، لیکن مجھ پر چوری کا الزام لگا دیا۔ اس کے بعد میں زندہ رہ کر کیا کروں گی؟ بیٹا یہ کنگن میرا تھا، تیرے باپ نے مجھے منہ دکھائی میں دیا تھا، اور یہ اس کی ماں کا کنگن تھا جو اس نے مجھے منہ دکھائی میں دیا تھا۔ میں نے اسے ہمیشہ سنبھال کر رکھا، یہ تیرے باپ کی آخری نشانی تھی۔ کچھ دن پہلے تیری بیوی نے یہ میرے پرانے صندوق میں دیکھا تھا۔ میں نے اسے سب کچھ بتایا، یہ بھی بتایا کہ میرے بیٹے کو اس کنگن کے بارے میں نہیں پتہ۔ وہیں سے اس کے دماغ میں یہ سب پلان بنا۔ میں نے اپنا بتا کر میرا ہی کنگن مجھ سے واپس لے لیا۔ بات کنگن کی نہیں بیٹا، بات یہ ہے کہ تو نے مجھے چور سمجھا۔ اپنا خیال رکھنا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں ماں کو ہلایا جلایا، چیخ چیخ کر پکارا، لیکن ماں اس دنیا سے جا چکی تھی۔ ان کا دل بند ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں یہ درد سے ہوا یا اس تکلیف سے جو میں نے انہیں دی تھی۔ میں وہی زمین پر بیٹھ گیا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل سینے میں ٹوٹ چکا تھا۔ شکر یہ تھا کہ میں نے کنگن بیچا نہیں تھا اور اب بھی میری جیب میں تھا، لیکن ماں اس دنیا میں نہیں تھی۔ میں نے بھاری دل کے ساتھ ماں کو مٹی کے حوالے کیا، ہر لمحہ خود کو مجرم محسوس کرتا رہا، لوگوں کی تعزیت سنتا رہا، لیکن اندر سے مر چکا تھا، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ تو میں گھر واپس آیا اور سیدھا روبینہ کے پاس گیا۔ میں نے اس سے سب پوچھا۔ اس نے پہلے کہا کہ تمہاری ماں جھوٹ بول رہی تھی۔ میں نے کہا تو کیا یہ تصویر بھی جھوٹ بول رہی ہے؟ جب میں نے وہ تصویر اس کے سامنے رکھی تو وہ چپ ہو گئی۔ پھر اس نے کہا کہ میرا دل آ گیا تھا اس کنگن پر۔ میں نے کہا کہ دل آ گیا تھا تو بیچنا کیوں چاہتی تھی؟ اس کا مطلب تم لالچی ہو، پہلے دن سے اس گھر کو اور مجھے نقصان پہنچا رہی ہو، تم پلٹ کر وار کرتی ہو، تمہارے اندر بدلے کے جذبات ہیں۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر اس نے صاف کہا ہاں ہے، یہ سب کچھ تو کیا کر لو گے تم؟ اس لمحے مجھے لگا جیسے میرے سامنے کوئی اجنبی کھڑی ہے۔ میں نے کہا تم ابھی اپنی چچا چچی کے گھر چلی جاؤ، ورنہ میرے ہاتھوں کچھ ہو جائے گا۔ وہ بھی غصے میں اپنا سامان سمیٹ کر چلی گئی۔ گھر خالی ہو چکا تھا، ماں نہیں تھی، بیوی بھی نہیں تھی، اور میرے ہاتھ میں وہ کنگن تھا جو اب میرے لیے سونے کا نہیں بلکہ ایک قبر کا بوجھ بن چکا تھا۔
میں نے روبینہ کے گھر والوں یعنی اس کے چاچو اور چاچی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اب میرے لیے یہ جاننا ضروری ہو چکا تھا کہ حقیقت آخر ہے کیا۔ میں ان کے گھر گیا تو دونوں کے چہروں پر کوئی حیرت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی تھکن اور بیزاری نظر آ رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی روبینہ کا ذکر کیا تو دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر بیٹھ گئے۔ پھر اس کے چاچو بولے کہ بیٹا، اس لڑکی نے تو ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا تھا، اس نے پورے محلے کو ہمارے خلاف کر دیا تھا۔ لوگوں کے ساتھ اس کے چکر تھے، لوگوں سے ادھار لے کر بھاگ جاتی تھی، لوگوں کی کمیٹیاں کھا گئی تھی، ہم روز کسی نہ کسی کو صفائیاں دیتے رہتے تھے۔ چاچی نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ ہم اس سے اتنے تنگ آ چکے تھے کہ ہمیں رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ کبھی کوئی دروازے پہ آ کر شور مچاتا تھا، کبھی فون آتا، کبھی کوئی پیسے مانگنے آ جاتا۔ ہم نے اسے سمجھایا، ڈانٹا، روکا، لیکن اس پر اثر نہیں ہوا۔ جب تم نے آ کر کہا کہ شادی کرنا چاہتے ہو تو ہمیں لگا شاید اب ہماری جان چھوٹ جائے گی، اسی لیے ہم نے ذرا بھی دیر نہیں کی اور فوراً ہاں کر دی۔ ہم نے 1 روپیہ بھی شادی پر اس لیے نہیں لگایا کیونکہ ہم پہلے ہی اس پر بہت کچھ لٹا چکے تھے اور اب مزید برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی باتیں سن کر میرا سر جھک گیا۔ مجھے اپنی جلد بازی اور ناسمجھی پر شدید افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا میں بھی اب اسے نہیں رکھ سکتا، میں ایسی لڑکی کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ میں نے بھی جلد بازی میں شادی کی تھی اور یہ میری بہت بڑی غلطی تھی۔ میں نے آپ لوگوں کو بھی پریشان کیا اور خود کو بھی۔ میں اس سب کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ انہوں نے گہری سانس لی اور کہا کہ ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ ہمیں تو پہلے دن سے معلوم تھا کہ یہ لڑکی کسی کو بھی سکون نہیں دے سکتی۔ میں واپس گھر آیا تو دل بالکل خالی ہو چکا تھا۔ ماں نہیں تھی، گھر سنسان لگ رہا تھا۔ ہر کمرہ مجھے ماں کی یاد دلا رہا تھا۔ ان کی آواز، ان کی دعائیں، ان کی ناراضگی، سب کچھ آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس رشتے کو ختم کرنا ہی بہتر ہے۔ میں نے ربینہ کے نام طلاق نامہ لکھا کیونکہ یہی اس کا حق تھا۔ میں نے اس کا پورا حق ادا کیا، اس کا سامان جو بھی تھا سب واپس کر دیا۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا، کیونکہ میں کسی ظلم کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ طلاق نامہ بھیجنے کے بعد میں نے سمجھا شاید اب سکون مل جائے، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ بھی میرے لیے ایک نیا صدمہ تھا۔ ربینہ نے مجھے فون کیا اور ایسی ایسی گالیاں دی کہ میرا سر شرم سے جھک گیا۔ میں نے زندگی میں کسی عورت کی زبان سے اتنی بدتمیزی نہیں سنی تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ کوئی عورت اتنی نفرت، اتنا زہر اپنے اندر کیسے رکھ سکتی ہے۔ میں نے فون بند کر دیا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے اس رشتے سے نجات دے دی۔ لیکن اس سب کے باوجود ایک دکھ ایسا تھا جو کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دکھ میری ماں کا تھا۔ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی اور اس کا سبب میں خود تھا۔ اگر میں نے ایک لمحے کو بھی ان پر الزام نہ لگایا ہوتا، اگر میں نے ان کی بات پر یقین کیا ہوتا، اگر میں نے ان کے آنسو دیکھ لیے ہوتے تو شاید آج وہ زندہ ہوتی۔ یہ خیال مجھے اندر سے کھائی جا رہا تھا۔ ماں کا وہ کنگن آج بھی میرے پاس ہے۔ میں نے اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر الماری میں رکھا ہوا ہے۔ جب کبھی دل بہت بوجھل ہو جاتا ہے میں اسے نکال کر دیکھتا ہوں۔ اس پرانی مینا کی چمک اب بھی ویسی ہے جیسی ماں کی آنکھوں میں کبھی میرے لیے ہوا کرتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے کبھی نہیں بیچوں گا۔ یہ اب سونے کا زیور نہیں رہا، یہ میری ماں کی نشانی ہے، ان کی عزت، ان کی محبت، ان کی قربانی کی یاد ہے۔ میں اکثر رات کو جاگ کر اس کنگن کو دیکھتا رہتا ہوں اور ماں سے معافی مانگتا رہتا ہوں کہ میں نے تم پر شک کیا، میں نے تمہیں چور سمجھا، میں تمہارا بیٹا ہو کر تمہاری پہچان نہ کر سکا۔ یہ افسوس شاید زندگی بھر میرے ساتھ رہے گا۔ کوئی عورت، کوئی رشتہ، کوئی دولت اس خلا کو پر نہیں کر سکتی۔ ربینہ چلی گئی، اس کا قصہ ختم ہو گیا، لیکن میری زندگی پر جو نشان وہ چھوڑ گئی وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس نے مجھے یہ سکھا دیا کہ صرف محبت کے الفاظ اور آنسوؤں سے کسی انسان کو پرکھا نہیں جا سکتا۔ اصل پہچان وقت اور آزمائش میں ہوتی ہے۔ کاش یہ سبق مجھے پہلے مل جاتا تو میری ماں آج میرے پاس ہوتی۔ اب میں اکیلا ہوں، لیکن اس اکیلے پن میں بھی ایک فیصلہ ہے۔ میں اب کسی جلد بازی میں کوئی رشتہ نہیں بناؤں گا۔ میں اب صرف اپنی ماں کی یادوں کے ساتھ جینا سیکھوں گا۔ ان کے کنگن کو دیکھ کر خود کو یاد دلاتا رہوں گا کہ سچ ہمیشہ شور نہیں مچاتا اور جھوٹ اکثر آنسو بہا کر خود کو مظلوم بنا لیتا ہے۔ یہی میری زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے اور یہی میری سب سے بڑی سزا بھی کہ میں نے اپنی ماں کو کھو دیا۔ اب چاہ کر بھی کچھ واپس نہیں لا سکتا۔
ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔